السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو پانی پلائے تو اس کو اللہ رب العزت کتنا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے کتنے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ روزے دار کے لیے اللہ کی مخلوق کون کون سی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت روزے دار کے لیے کرتی ہے۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی رمضان المبارک میں روزے دار کو پانی پلائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، اگرچہ فرات کے کنارے پر بھی پانی پلا دے۔ اللہ عز و جل کا ہم پر کس قدر احسان ہے کہ پانی جیسی عظیم نعمت ہمیں بالکل مفت عطا فرما دی اور دوسروں کو پلانے پر ہمیں بے حد ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس نے مسلمان کو وہاں پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو گویا اسے زندہ کر دیا۔ اور اللہ اکبر، ماہ رمضان میں اپنے روزہ دار بھائی کو پانی پلانے کے تو سارے گناہ ہی معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کس قدر خوش نصیب ہے کہ وہ چاہے جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، ہر وقت ہی وہ عبادت میں ہے، گویا اس کا ہر سانس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہا ہے۔ اس خوش نصیب کے لیے ایک حدیث کے مطابق صبح و شام 70 ہزار فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اس کا بستر، اس کا لباس، اس کی نالین وغیرہ اشیاء بھی اس کو دعائیں دیتی ہیں۔ چنانچہ ساقِ کوثر مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب مومن ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے اور لیٹے لیٹے کروٹیں بدلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو اس سے فرشتہ کہتا ہے، اٹھ جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ پھر جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بچھونا اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ بچھونے عطا فرما۔ اور جب اپنا لباس پہنتا ہے تو وہ لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ عز و جل اس کو جنت کا لباس عطا فرما۔ اور جب وہ جوتے پہنتا ہے تو جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھنا۔ اور جب برتن لیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ عز و جل اس کو جنت کے برتن عطا فرما۔ اور جب وضو کرتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ عز و جل اس کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک و صاف کر دے۔ اور اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یعنی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے لیے کعبۃ اللہ شریف دعا کرتا ہے، اے اللہ عز و جل اس کی قبر کو منور اور کشادہ کر دے۔ اور اللہ عز و جل اس کی طرف نظر کرتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے بندے تو جو کچھ دعا مانگے گا میں قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے قدردانوں اور ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر
اس کی رحمت بھری مبارک ساعتوں سے فیض اٹھانے والوں، آپ کو مبارک ہو کہ ایک تو روزہ کے دوران خواہ آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، ہر لمحہ آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے، تو دوسری طرف آپ کو آپ کا لباس اور برتن وغیرہ دعائیں دے رہے ہیں، بلکہ کرم بالائے کرم تو یہ ہے کہ خود خالق کائنات کی رحمت جوش پر ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے بندے، تیرا کام مانگے جانا ہے اور ہمارا کام دیے جانا ہے۔ ایک شخص جس کا نام محمد تھا، وہ تمام سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا، اور اپنی سال گزشتہ کی قضا ہونے والی نمازوں کو بھی پڑھتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت، برکت اور توبہ و مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ عز و جل نے مجھے رمضان شریف کی تعظیم و توقیر کرنے کے سبب بخش دیا۔ دیکھا آپ نے خدائے رحمان ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے کہ صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے کی مغفرت فرما دے۔ اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو جناب سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان مبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، دراصل یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ وہ بے نیاز ہے، کسی کو چاہے تو بظاہر کسی چھوٹے سے نیک عمل پر ہی بخش دے، اور اگر کسی کو چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی ایک چھوٹے سے گناہ ہی پر پکڑ لے۔ یہ سب کچھ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ کر گھیر لے، اس کا دردناک عذاب آ کر کے گھیر لے۔ جب اللہ تعالیٰ رحمت کرنے پر آتا ہے تو کسی بھی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور پھر اسی کے سبب اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا ذیل میں ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے، اور رحمت خداوندی نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر اللہ کا عذاب چھا گیا، لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ
پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام کے حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ انبیاء علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ وہ ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا تو اس کا حج عمرہ آ گیا اور ان نیکیوں نے اس کو منور یعنی روشن کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تو صلح رحمی نے یعنی اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنوں سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس نیکی نے آ کر اس کو بچا لیا۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر آیا، یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا خوف خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے وہ آنسو آ گئے جو اس نے خشیت الہی یعنی خوف خدا میں بہائے تھے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کی وہ رحمت ہی کرے گا آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغلخوری کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ، حج عمرہ، صلح رحمی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا کی وجہ سے رونا، نیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے معذبین پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں۔ وہ مالک مختار ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے۔ یہ سب کچھ اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں بعض اوقات کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے اور پھر
اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی گزشتہ طویل حدیث کے آخر میں چغل خوروں یعنی ادھر کی ادھر لگانے والوں، آپس میں لڑانے والوں اور دوسروں پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا انجام بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرما کر ہمیں ارشاد فرما کر متنبہ کیا کہ گویا جہاں ایک ایک نیکی کی وجہ سے نجات ہو سکتی ہے، وہیں کسی ایک گناہ کے سبب گرفت بھی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر ہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو معمولی سمجھنا سراسر حماقت ہے، اور اس کے نہایت ہی بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ضمن میں چند حکایات پیش کی جائیں گی، انہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اگلے ویڈیو میں سنیں گے اور خوف خدا سے لرزیں گے، اور بار بار گناہوں سے توبہ کرتے رہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگتے رہیے کہ اللہ رب العزت کرم فرمائے، رحم فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری مغفرت فرمائے۔